بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 دسمبر ہے۔ آج سے 12 سال قبل اسی روز مسلم امہ کی ایک ایسی خاتون لیڈر کو شہید کیا گیا جس کی کمی کئی صدیوں تک محسوس کی جا سکے گی۔ میں اس کا سلسلہ کچھ اس طرح سے جوڑتا ہوں کہ 4 نومبر 1996 کو جب پیپلز پارٹی کے دوسرے دور اقتدار کا زبردستی خاتمہ کیا گیا، اس کے پس پردہ کیا حقائق تھے۔ فاروق لغاری کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کے ان جیالوں میں ہوتا ہے جنہیں ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر عزت و شہرت بھی ملی۔ پاکستان کی مقتدر ہستی کی حیثیت سے صدر مملکت بھی رہے، وہ وزیر کی حیثیت سے ہر ناجائز کام کو جائز قرار دے کر ان پر عمل درآمد بھی کراتے رہے۔ صدر مملکت کی حیثیت سے انہوں نے ناجائز اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک کی ساکھ، اس کی حیثیت، مختلف اداروں کو توڑا جو قطعی طور پر غیر جمہوری اقدامات تھے۔ ملک کی دولت کی لوٹ مار میں بھی مصروف عمل رہے۔ اپنی ہزاروں ایکڑ بنجر زمین پر مہران بینک سے قرضہ لے کی وصولی، ان کے بیٹے اویس لغاری کی جانب سے BMW مرسڈیز گاڑیوں کی درآمدگی، اپنی بھانجیوں کو کروڑوں روپوں کے ٹھیکے و قرضہ جات، نااہل لوگوں کی اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی جیسے گناہوں قومی جرم میں ملوث رہے۔ مسلم لیگ نون کو موصوف کی صدارت میں ہی یہ الزامات دیے گئے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت فاروق لغاری ہی کے زمانہ صدارت میں مسلم لیگ نون بھاری مینڈیٹ لے کر اقتدار میں آئی تھی، جس کے بعد ہی میاں نواز شریف دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے ووٹوں، بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بدولت ملک کا صدر بننے والے ماضی کے جیالے فاروق لغاری نے اپنے اقتدار اعلیٰ کو طول دینے کی خاطر اپنے ہی قائد کی بیٹی بے نظیر بھٹو کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل جنرل ضیاء الحق کے نافذ العمل جمہوریت 58(2)B کا سہارا لیتے ہوئے 4 نومبر 1996 کی رات روایتی جاگیرداروں کا غدارانہ کردار ادا کیا، بے نظیر بھٹو کے اقتدار کا خاتمہ کرنے میں کامیاب رہے۔ جب 58(2)B کے خلاف ماضی میں فاروق لغاری احتجاجی سیاست کے باعث قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرتے رہے، تاہم پاکستان میں اس جمہوری حکومت کا خاتمہ کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ ایسے تجربات ماضی کی داستان بن چکے ہیں۔ لیکن جیالے صدر نے جس انداز میں یہ عمل دہرایا، افسوسناک ضرور ہے۔ قومی اسمبلی کی تحلیل سے قبل روایتی طور پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد چاروں صوبائی دارالحکومتوں کے اہم مقامات کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو حفاظتی نظر بند کے نام پر قید کیا گیا۔ ان کے شوہر وزیر سرمایہ کاری آصف علی زرداری کو لاہور کے گورنر ہاؤس میں نظر بند کیا گیا، جہاں وہ اہم صوبائی معاملات، پنجاب کے دیہی علاقوں میں سرمایہ کاری اور شہری علاقوں کو آلودگی سے پاک کرنے کے علاوہ خصوصاً لاہور شہر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے سلسلے میں علماء کرام کے اجلاس میں شریک ہونے والے تھے۔ صدر مملکت فاروق لغاری کی خصوصی ہدایت پر لاہور کے گورنر ہاؤس کو مکمل سیل کر دیا گیا تھا، جہاں فوج کے چاق و چوبند دستے تعینات تھے۔ حکومت نے اپنی سرکاری میڈیا اور تنخواہ دار صحافیوں کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ لاہور کا گورنر ہاؤس پنجاب حکومت کے خلاف سازشوں کا حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ آصف علی زرداری کی گرفتاری کے وقت ان کے پاس 30 ٹن سونا اور 70 کروڑ روپے نقدی کی صورت میں موجود تھے، جو برآمد کر لیے گئے ہیں، جو پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے موقع پر اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت پر صرف کرنے تھے۔ پورے ملک کی طرح لاہور شہر کی شاہراہوں پر بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں گشت کر رہی تھیں۔ یہ تمام تر صورتحال خانہ جنگی جیسا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ عکاسی ان حقائق کا آئینہ تھی کہ حکمران ملک سے عوامی و جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے خوف میں مبتلا ہیں۔ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں جب کبھی بھی کسی عامر یا اس سے ملتے جلتے کردار نے عوامی حکومت کا خاتمہ کیا تو ان ممالک میں ایسی عموماً صورتحال جنم لیتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے تیسرے جمہوری اقتدار کے خاتمے کے 24 گھنٹے تک
یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آصف علی زرداری کو کہاں، کیوں اور کس جگہ منتقل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں جہاں عوام کی منتخب کردہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو نظر بندی کے نام پر قید کیا گیا تھا، اس کے قریب سے بھی گزرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ تمام ٹیلی فون کے رابطے منقطع کیے جا چکے تھے۔ بینظیر بھٹو کی پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان، سابق وفاقی وزراء سید خورشید احمد شاہ، آفتاب شعبان میرانی، نواب محمد یوسف تالپور کے علاوہ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، پارٹی عہدیداران اور جیالوں کی ایک بھاری اکثریت پارلیمنٹ کی فٹ پاتھ پر بیٹھے اپنے قائد کی بیٹی بینظیر بھٹو کی خیریت دریافت کرنے کے منتظر تھی۔ طویل انتظار کے بعد ناہید خان کو وزیر اعظم ہاؤس میں آنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے باوجود بینظیر بھٹو سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تاہم بعض فوجی افسران کی مداخلت پر ناہید خان اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے درمیان ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو کروائی گئی۔ سینئر پارٹی عہدیداروں، بینظیر بھٹو کی سابق کابینہ کے بعض اراکین نے انصاف کی خاطر اعلیٰ عدالتوں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ 5 نومبر کو سابق وفاقی وزراء سید خورشید احمد شاہ، پروفیسر این ڈی خان، آفتاب شعبان میرانی اور رضا ربانی کی جانب سے پنجاب ہائی کورٹ میں بینظیر بھٹو کی نظر بندی کو چیلنج کیا گیا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ جعلی صدر مملکت فاروق احمد لغاری کی خصوصی ہدایت پر بینظیر بھٹو کے اکلوتے بیٹے معصوم بیٹیاں بختاور اور آصفہ کو بھی حبس بیجا میں رکھا گیا، جو سراسر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو اور ان کے معصوم بچوں کو حبس بیجا میں رکھے جانے کے خلاف حکومت کے اس گھناؤنے اقدام کو چیلنج کیا۔ عدالت عالیہ کو دی گئی درخواست میں وفاقی حکومت کو فریق بناتے ہوئے معزز عدلیہ سے استدعا کی گئی کہ وہ معصوم بلاول بختاور اور آصفہ کو فی الفور حبس بیجا کی قید سے آزاد کرائے۔ آصف علی زرداری کی بازیابی کے لیے دی گئی درخواست معزز عدلیہ نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو باقاعدہ نوٹس ارسال کیے، حالانکہ بینظیر بھٹو یا پھر آصف علی زرداری کے خلاف 4 نومبر 2096 تک کسی بھی قسم کا مقدمہ درج نہیں تھا۔ عدالت عالیہ میں دائر کی گئی درخواست کے بعد پس پردہ قوتوں کی مداخلت کے بعد بینظیر بھٹو کو نظر بندی سے آزاد کیا۔ انہوں نے رہا ہونے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ اور آصف علی زرداری، ان کے بچوں سمیت نظر بندی پر ماضی کے جعلی فاروق لغاری کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری کا قصور یہ ہے کہ وہ ایوان صدر میں ہونے والی بدعنوانیوں، اختیارات کے ناجائز استعمال اور عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف پروان چڑھنے والی سازشوں سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ اس پر مجھے میری پارٹی کے عہدیداروں، کابینہ کے اراکین اور پارٹی کارکنان کو بھی سخت تشویش لاحق تھی، کیونکہ فاروق لغاری پیپلز پارٹی کے نہ صرف پرانے جیالے تھے بلکہ ان کی صدارت بھی پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے ہی ممکن ہو سکی، جس کی وجہ سے ان کی بدعنوانی، اکروا پروری و لوٹ مار اور اختیارات کے ناجائز استعمال سے عوام میں پارٹی مقبولیت میں کمی آ رہی تھی، اور اس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا مشن بھی متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں فوجی جنرل اور غدار لغاری اپنے شوہر آصف علی زرداری سے ملنے کی اجازت دینے سے گریزاں ہیں۔ پس پردہ طاقتوں کے اشاروں پر جعلی صدر نے 4 نومبر 1996 کو پیپلز پارٹی کا خاتمہ ایسے وقت کیا جب مسئلہ کشمیر اپنے عروج پر تھا۔ ہزاروں کشمیریوں کی شہادت کے نتائج نظر آ رہے تھے۔ کشمیری عوام آزادی کا سورج طلوع ہونے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان اپنے آپ کو مستحکم کرنے کی تیاریوں میں مصروف عمل تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید اپنے دور اقتدار میں ہندوستان سے کشمیر کی آزادی کی خاطر 100 سال جنگ لڑنے کا عزم کرتے رہے، اور اس کی بیٹی بینظیر بھٹو کبھی بھی کشمیر پر سودے بازی نہیں کی۔ تاہم افغانستان میں بننے والی طالبان حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کی پالیسی مخالفت پر مبنی رہی۔ بینظیر بھٹو کی روشن خیال پالیسی میں دہشت گردی کا عنصر کبھی بھی شامل نہیں رہا، اگرچہ ان کی حکومت کے خاتمے میں دوسرے بہت سے عوامل بھی کار فرما رہے، تاہم طالبان کا کردار بڑا اہم تھا، جنہوں نے جعلی صدر سے مل کر بینظیر بھٹو کے خلاف
سازشیں تیار کی۔ مرتضی بھٹو کی شہادت بھی اس سلسلے کی کڑی تھی۔ اس سے قبل افغانستان میں جو جہادی گروپ لڑ رہے تھے، ان میں جنرل ضیاء الحق کی وہ واقعات بھی شامل تھیں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے انہیں شہید کروایا تھا اور ان کے خاندان کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا۔ ہزاروں جیلوں کی پیٹھ پر کوڑے برسائے، اتنی ہی تعداد میں کارکنوں کو قید و بند کیا گیا اور سینکڑوں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ بینظیر بھٹو 1988 اور بعد ازاں جب 1993 کو دو بار برسر اقتدار آئیں تو وہ وقتاً فوقتاً پاکستان سمیت دنیا بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کرتی رہیں اور دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ہونے والے تمام تر اقدامات کی حمایت کرتی رہیں۔ تاہم مسئلہ کشمیر میں ان کی پالیسی میں کہیں بھی لچک نہیں دیکھی گئی۔ انہوں نے وطن کے علاوہ دیار غیر میں بھی برملا مقبوضہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کرنے کا مطالبہ کیا اور وہ تاحال شہادت تک قائم رہیں۔ بینظیر بھٹو کی برطرف کیے جانے سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے میر جعفر فاروق لغاری اور اس کے ساتھیوں نے سرکاری میڈیا اور ایوان صدر سے بھاری مراعات یافتہ تنخواہ دار صحافیوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا مہم چلائی کہ ملک شدید مالی بحران کا شکار ہے، کسی وقت بھی وطن عزیز کا نادہندہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اخبارات کی خبروں سے قبل نیو یارک ٹائم، انڈین ایکسپریس اور واشنگٹن پوسٹ جیسے بین الاقوامی کثیر النشاط روزناموں میں مختلف صحافیوں کی جانب سے تحریر کردہ تجزیے شائع ہوئے، جن میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے پاکستان کے ایوان صدر سے مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی فلم ساز مائیکل مور، جنہوں نے سابق صدر بش کے عراق اور القاعدہ کے بارے میں پالیسیوں پر تنقیدی فلم بنا کر شہرت حاصل کی، 2 نومبر 2004 کو امریکی تاریخ کے سب سے دلچسپ انتخابات کے موقع پر بھی مائیکل مور نے امریکہ کی 2 اہم ریاستوں اوہایو اور فلوریڈا میں جہاں صدر بش جان کیری کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا، وہاں ممکنہ دھاندلی کو روکنے کے لیے 1200 افراد پر مشتمل کیمرہ مینوں کی ٹیم کے ہمراہ ووٹنگ کے دوران مختلف اسٹیشنوں کو ویڈیو فلم بنا کر امریکی قوم ان کی تھنک ٹینک سے بھی داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے قبل مائیکل نے 2000 کو امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتخابات اور ان میں ہونے والی دھاندلی پر ایک مکمل جامع کتاب گامل گھوڑے تحریر کر کے بین الاقوامی شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریر کردہ کتاب میں مسٹر فاروق احمد لغاری اور ان کے بیٹے اویس احمد لغاری کو مبینہ طور پر ہنڈی کے ذریعے کروڑ روپے امریکی ڈالر ملک سے باہر منتقل کرنے پر ملوث بتایا۔ ایوان صدر کی جانب سے معاشی بحران خصوصاً اس وقت پیدا کیا جاتا ہے جب پاکستان میں IMF یا دیگر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے نمائندے موجود ہوتے۔ انہی دنوں اسٹاک مارکیٹ بھی جان بوجھ کر کریش کر دی گئی اور اپوزیشن کو بھی اسلام میں مزاحمت کرنے کے اشارے ملا کرتے تھے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کیے جانے کے بعد ان کی چند گھنٹوں کی نظر بندی نے انہیں ایک مرتبہ پھر شہرت کی بلندیوں پر پہنچا کر پاکستان کی مقبول ترین شخصیت بنا دیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماضی کے اس جعلی صدر نے فوجی جنرلوں اور اپنی قریبی رفقا کاروں سے مشوروں کے بعد بینظیر بھٹو کو قید رکھنے کے بجائے ان کے شوہر آصف علی زرداری کو ہی سابقہ روایات کے تحت پابند سلاسل کیے رکھا تاکہ آصف علی زرداری کی گرفتاری پر بینظیر بھٹو کو بلیک میل کر کے ان اقتدار کے بعد سیاست سے بھی دور رکھا جا سکے، لیکن انہیں اس سلسلے میں سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ 14 نومبر کی سپہ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بینظیر بھٹو اور آصف زرداری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں آصف زرداری کا حوصلہ بلند و عزم وہ دیکھ کر بینظیر بھٹو میں مزید خود اعتمادی مستحکم ہوئی۔ انہوں نے نئے حوصلے ولولوں کے ساتھ پارٹی کے غداروں اور ان کے پس پردہ قوتوں سے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جو پاکستان میں پہلی بار جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے وطن عزیز کو خیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو، بھائیوں میر مرتضی بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی شہادتوں کے بعد آصف علی زرداری کی طویل اسیری اور ان پر قائم مقدمات کے خلاف بھی نگراں حکومت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئیں۔ وہ ایک فوجی جنرل کے خلاف ثابت قدمی سے
ملک سے باہر رہ کر حقیقی جمہوریت کی بحالی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کے لیے کوشاں رہیں۔ اگرچہ اس جنرل کے دور اقتدار میں بھی انہیں اقتدار کی پیشکش کی گئی، لیکن ان کا یہ موقف تھا، انہوں نے ساری زندگی بحالی جمہوریت کے لیے جدوجہد کی، جس کی وجہ سے اس کے خاندان میں شہادتیں بھی ہوئیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے اقتدار میں شامل ہو کر کسی صورت حکومت میں شامل نہیں ہوں گی۔ ان کی پارٹی کا مقصد اقتدار نہیں بلکہ جمہوری انداز میں عوام کے حقوق حاصل کرنا ہے۔ 27 دسمبر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا دل خراش و دل سوز اور رنج غم کا دن، جہاں پاکستان کی 16 کروڑ عوام، بیرون ملک پاکستانیوں اور دنیا بھر میں بھٹو خاندان سے محبت و عقیدت رکھنے والے افراد دیدہ تر لیے ہر طرف غم ماتم بپا تھا۔ کئی ترب دل شادہ رنج و علم میں بدل گئے، کئی خوشیاں خاک برد ہو گئیں۔ عوام و خواص میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی المناک شہادت نے انہیں مفلوج کر دیا۔ عوام میں شدت رغم و علم کے سبب رد عمل کا پایا جانا ایک فطری عمل تھا۔ اگرچہ ایک طرف پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان پرامن احتجاج کر رہے تھے، دوسری جانب سے کوریا محلے، گلی کوچوں اور شہروں میں لوٹ مار کرنے والے شر پسندوں کے گروہ بھی سرگرم عمل رہے۔ انہوں نے اپنی گھناؤنی سازشوں کے باعث وطن عزیز کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پاکستان کے ہر علاقے، خصوصاً حکومت سندھ اور پنجاب میں آگ اور شعلے اٹھ رہے تھے۔ ہماری تاریخ ان قوتوں کو ضرور یاد رکھے گی جن عالمی طاقتوں نے 1971 کے بعد 27 دسمبر 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے پاکستان توڑ دینے کی ناکام کوشش کی۔ اس سے قبل 18 اکتوبر 2007 محترمہ بے نظیر بھٹو، جو 9 سالہ جلا وطنی کی زندگی گزار کر اپنے وطن تشریف لا رہی تھی، اس ریلی میں 2 بم دھماکے کرائے گئے۔ اس سانحہ میں بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں، تاہم سینکڑوں پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید اور اتنے ہی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ 18 اکتوبر کے بعد بے نظیر بھٹو نے ہنگامی طور پر ملک بھر کا طوفانی دورہ کیا۔ اس دوران 18 اکتوبر کو بے نظیر بھٹو نے پرجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا تو انہیں لاہور میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور معروف قانون دان سردار لطیف احمد کھوسہ کی رہائش گاہ پر 13 نومبر 2007 کو نظر بند کر دیا، اور 13 نومبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے مطلق العنان حکمران پرویز مشرف سے ملک میں بحالی جمہوریت کے حوالے سے متوقع گفتگو شنید محض اس لیے مؤخر کر دی کہ اس دوران ملک میں ایک مرتبہ پھر غیر جمہوری قوتوں کو عوام پر مسلط کرنا چاہتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے ان مطالبات کا احاطہ کیا کہ وہ دوبارہ آئین توڑنے والے شخص کو سزا تسلیم نہیں کرتی۔ انہوں نے پرویز مشرف کو مستعفی ہونے اور صدارت سے علیحدہ ہو جانے کے لیے جمہوری دباؤ ڈالا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت نگران حکومت کی ناقص سیکورٹی انتظامات کا نتیجہ تھی۔ شہادت سے ایک روز قبل 26 دسمبر 2007 کی شب ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج نے اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے تفصیلی ملاقات کی اور لیاقت بات کے جلسے میں ان کی زندگی کے لاحق خطرات سے انہیں آگاہ کیا۔ اب یہ حکومت کے وقت کی ذمہ داری تھی کہ انہیں جن ذرائع سے بھی اطلاعات موصول ہوئیں، اگلے روز پرویز مشرف کی نگران حکومت کو غیر معمولی سیکورٹی کے انتظامات کرنے تھے۔ جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو نے بحالی جمہوریت کے سلسلے میں ایک مطلق العنان شخص کے خلاف جلسہ عام میں خطاب کیا، وہ کوئی دیہات یا گاؤں کا باغ نہ تھا، بلکہ وہ پاکستان کے مرکزی حصے سے منسلک ایک بہت بڑا شہر راولپنڈی کا مشہور باغ لیاقت باغ ہے۔ اس باغ میں ماضی میں ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یہ شہر مرکز کے باعث بہت مصروف ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کا مرکزی دفتر، ISI، ملٹری انٹیلیجنس اور بہت سے مقتدر فوجی ادارے اس شہر میں موجود ہیں، جہاں عسکری قیادت دن رات اپنے فرائض انجام دیتے ہیں، اور یہ شہر عسکری قیادت کے ماتحت ہے۔ اس شہر کے مرکزی باغ لیاقت باغ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیے جانے والا گناہگار عمل یہاں کے سیکورٹی اداروں کی ناقص حکمت عملی کا مظہر ہے۔ بے نظیر بھٹو کا سانحہ کوئی اچانک رونما ہونے والا سانحہ نہیں، بلکہ ایک سوچے سمجھے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کی نگران حکومت نے بغیر کسی ثبوت و شواہد کے القاعدہ اور مذہبی انتہا پسند عناصر کو ان کی شہادت میں ملوث قرار دے کر
بری الزما ہونے کی کوشش کی۔ بینظیر بھٹو کی شہادت سے چند لمحے قبل وہ واشکاف الفاظ میں کہہ رہی تھی کہ میرے بھائیوں، بہنوں، مزدوروں، محنت کشوں، کسانوں، راولپنڈیوں کے باسیوں، آج میں ایک بار پھر لیاقت باغ میں تم سے مخاطب ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا اسی باغ میں 56 سال پہلے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان کو ایک سفاک نے گولی کا نشانہ بنا کر انہیں شہید کر دیا تھا۔ اسی روز راولپنڈی میں عوام کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، وہ راولپنڈی کے عوام اور خصوصاً نوجوان نسل کو یہ بتا رہی تھی کہ ان کا بچپن، ان کے زندگی کے کئی سال راولپنڈی کی شاہراہوں مری روڈ پر ہی گزرے۔ انہوں نے 1965 کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے پنجاب کی عوام کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ 1 گھنٹے سے زائد بہادر و نڈر بیٹی حقائق سے پردہ اٹھاتی رہیں۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت ایسے جیسے تاج سے ہیرا نکال دیا گیا۔ کیا موقف، کیا مخالف، ہر آنکھ اشک بار تھی، پورا ملک ماتائے قدم بن کر رہ گیا۔ وہ ان دہشت گردوں کو ہر جگہ للکارتی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ قوم کو دہشت گردوں سے نجات دلانے کے لیے انہیں اپنی جان قربان کرنا پڑی۔ وہ بے درہ قربان ہونے کے لیے ہمتاً تیار رہنے کا عزم کیے ہوئے تھیں۔ دہشت گردوں کو اپنے اسلحہ و بارود پر اور محترمہ کو اپنے قربان ہونے پر فخر تھا۔ وہ دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کرنے کو ترجیح دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنے سینے پر گولی کھانے کو بہتر جانا، مگر ساری دنیا نے دیکھا کہ ہتھیاروں پر ناز کرنے والے عوام و ملک دشمن عناصر دہشت گرد کے سامنے بلکہ پشت سے حملہ آور ہوئے۔ پاکستان کے عوام اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے کارکنان ایسے کئی ناموں سے واقف ہیں جو بھٹو خاندان کی کردار کشی میں ہمیشہ پیش رہے، لیکن بے نظیر بھٹو نے ان سب کو معاف بھی کیا اور انہیں پیپلز پارٹی میں شامل کر کے انہیں عزت و تکریم کا پیکر بھی سمجھا۔ پیپلز پارٹی کی متعدد عہدیداروں کو بے نظیر بھٹو کی جانب سے عطا کردہ یہ مقام تکریم انہیں پسند نہ تھا، تاہم ان کی دریا دلی تھی۔ وقت نے ثابت کیا کہ بے نظیر بھٹو اگرچہ رحم دل ضرور تھیں لیکن بزدل نہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا۔ دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ عموماً بہادروں میں ہوا کرتا ہے۔ بلا شبہ بے نظیر بھٹو برِ صغیر و پاک و ہند کی ایک بہادر بیٹی کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی افراد کو معاف کر دیا جو نہ صرف قومی مجرم تھے بلکہ ان کی جماعت پیپلز پارٹی اور عوام کے بھی ناپسندیدہ افراد سمجھے جاتے تھے۔ تاریخ میں بے نظیر بھٹو کے مقام کا تعین ہو چکا اور تاریخ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو تعین بھی کر چکی۔ وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور ان کے قاتل ضرور عبرت کی مثال بنیں گے۔ 27 دسمبر کے اندھوناک سانے کے بعد جس میں نہ صرف برِ صغیر پاک و ہند بلکہ عالم اسلام کی ایسی رہنما نے جام شہادت نوش کیا جس کی مثالیں صدیوں بعد بھی دی جاتی رہیں گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی سیاست کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھا کہ وہ دفن ہو گئے، ان کا سیاسی اختتام ہو چکا۔ ان سوچوں کا محور بدلتے حالات کا سہارا لینا اور اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دینا ہی رہا۔ پیپلز پارٹی کے بعض ٹکٹ ہولڈرز بھی اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کی غرض سے حکومتی وزراء ضلع ناظمین سے رابطے کرنے لگے، تاہم اس نازک موڑ پر آصف علی زرداری کی طویل قید و بعد ان پر ملک بھر کے مختلف تھانوں میں ٹارچر سیلوں میں کیے جانے والے ظلم و تشدد نے ان کی سوچ پختگی پیدا کی اور وہ اس حوصلے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنے نکلے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں جا کر کارکنوں کو حوصلہ دیا۔ اس سے قبل بے نظیر بھٹو کے آبائی شہر لاڑکانہ سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں جہاں پاکستان توڑ دینے کے نعرے لگائے جا رہے تھے، آصف علی زرداری کے جوابی نعرے جن میں پاکستان زندہ باد، پاکستان ضروری ہے، پاکستان کھپے اور ان کی جانب سے وفاق کو بچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ لمحات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں، وہ لمحات کسی سے بھی محب الوطن پاکستان کے لیے بڑے قرب کے لمحے تھے جب تجزیہ نگاروں کے مطابق بے نظیر بھٹو کو ان قوتوں نے شہید کروایا جو عالمی طاقتیں ماضی میں 1965 اور 1971 میں پاکستان پر جنگ مسلط کروا کر پاکستان کو کمزور کرنے میں شامل حال رہے۔
تاہم اس مرتبہ ان قوتوں نے پاکستان پر تیسرا حملہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی صورت میں کیا، جس میں انہیں اس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب آصف علی زرداری نے اپنے اکلوتے بیٹے اور بے نظیر بھٹو شہید کے سیاسی جانشین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ لاڑکانہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران دوسری بہت سی باتوں کے علاوہ پاکستان کو کمزور کرنے والی قوتوں کو کھلا چیلنج کیا۔ وہ پیپلز پارٹی کے اور دشمنوں کو کبھی بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ مذکورہ پریس کانفرنس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ہاتھوں سے لکھی گئی وہ تحریر بھی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو دکھائی گئی، جس میں انہوں نے اپنے بعد اپنا سیاسی وارث پیپلز پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شرعی چیئرمین آصف علی زرداری کو نامزد کر کے ذوالفقار علی بھٹو شہید اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی پیپلز پارٹی پر قبضہ کرنے والوں کے خواب کی تکمیل سے قبل ہی انہیں مایوسی میں مبتلا کر ڈالا۔ اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد بلبرگ میں ایک ایسی فضا نے جنم لیا جس سے پاکستان کی سالمیت کی خوشبو مہکنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بے نظیر بھٹو کی شہادت کا غم پرتشدد کے بجائے عدم تشدد میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ پاکستان کی معیشت جس پر جمود طاری تھا، رفتہ رفتہ بحال ہونے لگی، اگرچہ لاڑکانہ میں آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری سے تعزیتوں کا سلسلہ جاری رہا اور دوسری جانب ملک بھر میں سیاسی سرگرمیوں کا بھی آغاز ہوا۔ پورا ملک جیے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے بڑے بڑے جلسے و جلوسوں کے بجائے اپنی اپنی کارنر میٹنگز میں دعائیں کروائیں، ووٹ مانگنے کے بجائے پاکستان کی سالمیت کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے دیکھے گئے۔ نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہا اور 18 فروری کے دن عوام نے پیپلز پارٹی کے ووٹ دے کر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کو پاکستانی عوام نے چاروں صوبوں سے بھاری مینڈیٹ دے کر وفاق کی علامت بنا دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیشہ پیپلز پارٹی کو وفاق کی علامت کہا کرتی تھی۔ 18 فروری کی عام انتخابات میں بھی ان کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری کی کاوشوں سے وفاق کی علامت ثابت ہوئے۔ تاہم 12 سال گزر جانے کے باوجود اگرچہ پیپلز پارٹی بھی 5 سال برسر اقتدار رہی، لیکن بے نظیر بھٹو کے قاتل نشاندہی کے باوجود بھی آج تک گرفتار نہ ہو سکے، اور عوام آج بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہر میٹنگ میں، ہر اجلاس میں برملا کہتے ہیں کہ محترمہ ہم شرمندہ ہیں کیونکہ تیرے قاتل ابھی زندہ ہیں۔